حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اپنی عادت میں سخت گو نہیں تھے، اور نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اتنی حیا تھی کہ آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر ٹھہرتی نہیں تھی، اور اگر کوئی نامناسب بات کا اظہار کرنا ہوتا کسی ضرورت کے تحت تو کنایے میں فرماتے تھے۔ یہ چند اخلاق و اوصاف ہیں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان دو صحابہ نے بیان فرمائے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس سے آگے مزید تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، کھلے دل رکھنے والے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرما لیتے اور ہدیہ قبول فرما لیتے، چاہے وہ ہدیہ یا دعوت ایک گائے یا بکری کے کھر کی کیوں نہ ہوتی، اور ہدیے کا بدلہ بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے، اور اگر مدینے کے آخری حصے میں کوئی مریض ہوتا تو اس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرما لیتے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحے کی فرماتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوں جس سے اوروں کے لیے جگہ تنگ ہو جائے۔ جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے، اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہیں کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، جب تک کہ وحی نازل ہونے کی حالت نہ ہوتی یا وعظ یا خطبہ کرنے کی حالت۔ یہ چند اخلاق و اوصاف ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، اور ان پر ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اسوہ رسول اکرم میں عنوان لگایا ہے انکسار طبعی، کہ طبیعت میں ایسا انکسار تھا جس کے نتیجے میں یہ سارے اوصاف آپ کے اندر جمع ہو گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی کہ آپ بڑے عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ تو جن اخلاق کی اللہ جل جلالہ نے تعریف فرمائی ہو ان کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اور خود حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحیح احادیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی۔ لہذا اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اور ان اخلاق کا بیان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم آپ کے اخلاق عظیمہ کی اتباع کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ ایک نمونہ، ایک حسین ترین نمونہ انسانیت کا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس لیے ان میں سے ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس نیت کے ساتھ اس کو سننا اور سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اوصاف ہماری طرف بھی منتقل فرما دیں۔ اتباع سنت کا مطلب یہی ہے، جیسے بار بار رد کرتا رہتا ہوں
کہ ایک تو اتباع سنت ہے اپنے ظاہری شکل و صورت میں، ظاہری لباس میں، انداز میں، یہ تو ہے ہی مطلوب، لیکن اصل اتباع سنت یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، آپ کے اوصاف و کمالات جو حضرات صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان کی کوئی جھلک ہمارے اخلاق و اوصاف میں آئے، لہذا ان کو اسی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو بیان فرمایا، یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ بروئے عادت سخت گو نہیں تھے، سخت کلام کرنے والے، سخت باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ اصل میں حدیث میں جو لفظ آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ یہ کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ ایسی بات کرنے والے نہیں تھے جو بازاری انداز کی بات۔ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو کہ بازاری انداز کی بات، یعنی بے حیائی کی بات بھی اس میں داخل ہے، کوئی بے حیائی کی بات کبھی آپ کے زبان مبارک سے نہیں سنی گئی، اور اسی طرح تند مزاجی، سخت مزاجی جس کا ذکر یہاں پر ہے، کہ اس طرح بات کرنا کسی کے منہ پر کہ جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، جس سے اس کو ٹھیس پہنچے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو یہ ہے جو فاحش کا لفظ ان تمام معنی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے مزاج میں یہ بازاری انداز نہیں تھا۔ ایک حدیث میں واقعہ آیا ہے، بہت معروف واقعہ ہے کہ یہودی لوگ جو تھے مدینہ منورہ میں، یہودی لوگ بھی رہتے تھے، اور جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت کہ یہودی بھی امن سے کے ساتھ رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی امن کے ساتھ رہیں، باہمی امن کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس میں باوجود اس کے کہ یہودی جو ہیں وہ کافر تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ ایسا کیا تھا کہ ان کے بھی حقوق اس میں پورے ہو جائیں اور مسلمانوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور آپس میں امن کے ساتھ رہتے رہیں۔ تو لیکن یہودیوں کی طبیعت میں ہے شرارت شروع سے، انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں بخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا کہ جس کا کوئی حد نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی سخت اذیتیں اٹھانی پڑیں یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، جس کا ذکر قرآن کریم نے جا بجا فرمایا ہے۔ تو جب اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے، اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ مستقل رہتا تھا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچانے کا اقدامات کرتے رہتے تھے۔ انہی میں سے ایک شرارت یہ تھی کہ مسلمانوں کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہترین دعا ہے کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ اتنی زبردست دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یہ دعا کیا کریں۔ اب جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ملتے تو یہ شرارت کرتے تھے کہ السلام کہنے کے بجائے السام کہتے تھے، لام بیچ میں سے نکال دیتے تھے۔ عربی زبان میں اگر لام بیچ میں سے نکال دیں، سلام کے معنی تو ہے سلامتی، امن، سلامتی، اور الف اگر بیچ میں سے لام نکال دیں السام کہیں تو اس کے معنی ہے موت، ہلاکت۔ تو السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اوپر موت آئے، تمہیں موت آ جائے، تمہارے اوپر ہلاکت اور تباہی نازل ہو۔ تو اس طرح کہہ دیتے السلام علیکم جلدی سے کہ سننے والا پتہ بھی نہ لگا سکے، لوگ یہ سمجھیں کہ سلام کیا ہے، حقیقت میں بد دعا دیتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ تو یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے۔
تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے السلام علیکم کہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت موجود تھیں. تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا کہ السلام علیکہ ولعنۃ اللہ، کہ تمہارے اوپر السلام یعنی وہ ہلاکت تمہارے اوپر بھی ہو اور لعنت بھی ہو اللہ کی تمہارے اوپر، کیونکہ اس نے یہ حرکت کی تھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے اس کے جواب میں لعنت کا لفظ بھی بڑھا دیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ٹوکا، کیوں کہہ رہی ہوئی تھی لعنت اور یہ کے الفاظ؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے السلام علیکم کہا تھا. تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں سنا کہ میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے کہا علیکم، بس کوئی لفظ نہیں بولا، نہ سام کہا نہ سلام کہا، میں نے کہا علیکم تمہارے اوپر. تو مطلب یہ کہ جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو ہمیں تو وہ تمہارے اوپر ہو، یہ ہو سکتا ہے، معنی بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بھی بیان کیے کہ علیکم ما تستحقون، تمہیں وہ ملے جس کے تم مستحق ہو. تو میں نے تو علیکم کہہ دیا، اور پھر فرمایا کہ متى عرفتنی فحاشا لعانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ مجھے کب تم نے پایا کہ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو بازاری انداز کی، ایسی بات کہی ہو جو سخت کلامی کی بات ہو. میں تو کبھی کسی سے سخت کلامی کی بات نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے اس کے جواب میں ان لعنت اور ہلاکت کی بد دعا دینے کے بجائے میں نے صرف اتنا علیکم کہہ دیا، لہذا تم بھی آئندہ ایسے ہی کیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تلقین فرمائی. پھر ایک جملہ اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو نرمی جس چیز میں بھی داخل ہوتی ہے اس کو مزین کر دیتی ہے، اس میں زینت پیدا کرتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال لی جاتی ہے اس کو وہ عیبدار بنا دیتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے، نرم معاملہ کرنے والے ہیں، اور دوسرے انسان کسی ایسے انسان کی کہ اس عمل سے بھی محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. تو یہ نہیں کہ آدمی جو ہے وہ غصے میں آ کر اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے، ایسے الفاظ زبان سے نکال بیٹھے جو سخت قسم کے الفاظ ہیں، جو دل شکنی والے الفاظ ہیں، یا جو بازاری قسم کے الفاظ ہیں. ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ خواہ دوسرا آدمی کتنی ہی سخت کلامی کر رہا ہو، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے نرم انداز کو نہ چھوڑے اور ہمیشہ حدود کا پابند رہے. سختی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو ہدایت یہ دی کہ قولا لہو قولا لینا، فرعون سے نرم بات کہنا. اور میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر مصلح نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی اگر دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اصلاح تو نہیں مصلح تو نہیں بن سکتا. اور نہ تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ ہو سکتا ہے. فرعون سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ جو خدائی کا دعوے دار تھا. اس سے بھی جب معاملہ کرنے کے لیے فرمایا تو یہ فرمایا کہ نرمی کا معاملہ کرو. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ وہ کبھی نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے، کفر کی حالت ہی میں مرے گا. لیکن ایک پیغمبر اور ایک داعی کا
کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میں اس کو اگر سمجھاؤں گا، نصیحت کروں گا، نرمی سے کروں گا، تو شاید یہ مان لے میری بات۔ تو جب فرعون کے مقابلے پر بھی سخت کلامی منع کی ہے، تو پھر جو عام آدمیوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، یہ کسی طرح بھی ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے سارے بزرگ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا معاملہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح رہا، ہمیشہ اسی طرح رہا۔ مخالفین نے گالیاں بھی دیں اور سخت کلامی سے بھی پیش آئے، سخت سے سخت جملے بھی استعمال کر لیے، لیکن کبھی جواب میں انہوں نے سخت رویہ اختیار نہیں کیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے اقطاب میں سے ہیں، تو ان کو جو ان کے بعض مخالفین تھے وہ کچھ نہ کچھ رسالے میں چھاپ کے اس کے خلاف بہت سخت قسم کے جملے لکھ کر بھیجتے رہتے تھے، کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے اور بڑے ہی بیہودہ انداز کے جملے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے رہتے تھے۔ ہر کچھ دن کے بعد کوئی آ جاتا تھا اسی طرح کا، کوئی خط آ جاتا تھا، کوئی تحریر آ جاتی تھی۔ کچھ دنوں تک حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے تھے، تو اس واسطے ان کے شاگرد خط پڑھ کے سنایا کرتے تھے حضرت، جو ڈاک آتی تھی۔ تو کچھ دن ایسے گزرے کہ ان صاحب نے کوئی خط، ان کا خط نہیں آیا، کوئی تحریر نہیں سنائی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ایک دن حضرت گنگوہی نے پوچھا ان صاحب سے کہ ارے بھائی، وہ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ ہمارے دوست نے کیا ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، غالباً حضرت مولانا یحییٰ صاحب تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت وہ تو آتا تو اب بھی ہے، لیکن اس میں تو گالیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، آپ کو کیا سناؤں؟ آپ کو اسے سنانے سے کیا فائدہ؟ اس لیے میں سناتا نہیں ہوں وہ خط جو ایسے خطوط آتے ہیں ان سے۔ کہا نہیں بھائی، سنایا کرو، ہم تو اس لیے سنتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی غلطی انہوں نے ایسی پکڑ لی ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو ہم اپنی اس کی اصلاح کر لیں۔ جو آدمی گالیاں دے رہا ہے مسلسل، اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں سنایا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی غلطی پر ہمیں متنبہ کیا ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کے سے سمجھ میں آ جائے، اور پھر یہ مقام تھا ہمارے اتباع سنت۔ اتباع سنت صرف ظاہری شکل و صورت کو درست کر لینے کا نام نہیں ہے، یہ ان اوصاف کو اپنے دل میں رچانے اور بسانے کا نام ہے کہ آدمی نرم خو ہو، دوسروں کے ساتھ کوئی سختی کرنے والا نہ ہو، سختی کا معاملہ کرنے والا نہ ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی۔ اب دیکھو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت فاروق اعظم جیسا انسان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ ان کا نام سن کے کانپتے تھے، اور بڑا غصے والے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا روب کا معاملہ ہوتا تھا، اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ حضرت عمر نے بہت سختی کا معاملہ فرمایا۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے اور آپ کی صحبت نصیب ہو گئی، تو سارا غصہ جو ہے وہ جاتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایسے ہو گئے، اور پھر دوسروں کے لیے بھی ایسے ہو گئے کہ بالکل جیسے دوسروں کے آگے بچ جانے والے۔ امیر المومنین بنے ہوئے ہیں، ساری آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، اور ایک بڑھیا بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کی بات پر کوئی غصہ ہونے کے بجائے اس کی تعریف کر۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، خطبہ یہ دے رہے تھے کہ بھائی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو عورتوں کے، کیونکہ زیادہ مہر باندھنا نکاح کے وقت میں، کہ ایسے مہر باندھ لینا جس کا دینے کا ارادہ ہی نہ ہو، اتنا لاکھوں میں مہر باندھ لیا اور پھر
دینے سے عاجز ہو جائیں. تو اس وجہ سے حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑے بڑے مہر مت باندھا کرو، اور اگر آئندہ مجھے پتا چلا کہ کسی نے بہت زیادہ مہر باندھا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ فلاں عمل کروں گا. یہ کہہ رہے تھے خطبے میں. تو ایک عورت نے بعد میں کہا حضرت عمر سے کہ ہم تمہاری بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ تمہاری اتباع کریں یا قرآن کی اتباع کریں؟ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن کی کرو، لیکن میں نے تو قرآن کے خلاف کیا بات کہی؟ تو انہوں نے اس عورت نے کہا قرآن یہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہ جب تم نے کسی عورت کے لیے ایسا مہر باندھا ہو کہ جو ڈھیر ہو سونے چاندی کا، تو اس میں سے کچھ واپس مت لیا کرو. تو قنطار کہا قرآن نے، یعنی ڈھیر سونے چاندی کا. تو قرآن تو اس کی اجازت دے رہا ہے کہ ڈھیر سونے چاندی کا ڈھیر بھی مہر بنا سکتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ نہ بناؤ. تو آپ کی بات مانیں یا قرآن کی بات مانیں؟ تو اب ایک بوڑھیا، ایک عورت وہ کھڑی ہو کے حضرت فاروق اعظم پر یہ تنقید کر رہی ہے، اور اس طرح کر رہی ہے کہ گویا تم نے قرآن کے خلاف بات کہی ہے، بھرے مجمع میں کر رہی ہے. تو فوراً کا ہائے افسوس کہ قریش کی بوڑھیاں بھی عمر سے زیادہ فقہی مسائل کو سمجھتی ہیں، مسائل کو وہ زیادہ سمجھتی ہیں بنسبت عمر ابن خطاب کے. تو وہ ابن خطاب جس کے نام سے لوگ لرزہ کرتے تھے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر ایسے نرم ہو گئے، اتنے نرم پڑ گئے کہ معمولی آدمی بھی ان کو ٹوک دیتا تو اس کے اوپر نہ صرف کہ کوئی غصہ نہ فرماتے، کوئی سختی نہ فرماتے.